ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی لشکر کے ساتھ جہاد کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ یہیں پر جو کچھ کھانا ہے کھا لو۔ جب کھانا کھانے لگے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روٹی کے ساتھ سالن نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی ہے اور بڑے زور زور سے بن بناتی ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مکھی کیوں شور مچاتی ہے؟ فرمایا، یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں، اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا لگایا ہوا ہے۔ وہ کون لائے؟ کیونکہ ہم تو اسے لا نہیں سکتی۔ پھر فرمایا، پیارے علی، اس مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ چنانچہ حضرت حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ایک پیالہ پکڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ مکھی آگے آگے اس غار میں پہنچ گئی اور آپ نے وہاں جا کر شہد صاف مصفہ نچوڑ لیا اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شہد تقسیم فرما دیا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کھانا کھانے لگے تو مکھی پھر آ گئی اور بن بنانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکھی پھر اسی طرح شور کر رہی ہے۔ تو فرمایا، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے اور یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا ہے کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں اور بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا، پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی اور بد مزہ بھی ہوتے ہیں، تو تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو مکھی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہے اور ہم بھی اس کے ساتھ مل کر درود پاک پڑھتی ہیں، تو وہ بد مزہ اور کڑوے پھولوں کا رس درود پاک کی برکت سے میٹھا ہو جاتا ہے اور اس کی برکت و رحمت کی وجہ سے وہ شہد شفا بن جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔